کیا کہ جب تاتاریوں نے حملہ کیا تو خوارزم شاہ وہاں جب میدان میں شکست ہونے لگی تو خوارزم شاہ وہاں سے بھاگا اپنے گھوڑے پر اور چنگیز خان نے پیچھا کیا. تو ایک مقام پر آئے کہ جہاں سے نیچے بہت اونچی جگہ تھی اور نیچے دریا بہ رہا تھا. خوارزم شاہ وہاں سے گھوڑے سمیت کودے دریا میں اور اپنی جان بچائی. اب گھوڑے نے انکار نہیں کیا, گھوڑے نے انکار نہیں کیا اور اس کی جان بچائی. تو یہ گھوڑے کی وفاداری پر ان آیات میں گھوڑے کی وفاداری کو بتایا گیا ہے کہ اپنے مالک کے ساتھ کتنا وفادار ہوتا ہے. اور انسان, ہم خود بھی سوچیں, یہ جو گھوڑا وفادار ہوتا ہے اپنے مالک کا, کیوں؟ اس لیے کہ مالک اسے کھلاتا ہے, چارہ کھلاتا ہے, پانی پلاتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہے. تو اس کے بدلے یہ گھوڑا مالک کا کتنا وفادار بن جاتا ہے. ہم خود سوچیں کہ ہم اللہ رب العزت ہمیں بھی کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, ہماری تمام ضرورتوں کو پوری فرماتے ہیں, لیکن کیا ہم اللہ کے وفادار ہیں؟ کیا ہم اللہ کے مطیع ہیں؟ کیا ہم اللہ رب العزت کی باتوں کو مانتے ہیں, شریعت پر پابندی کرتے ہیں؟ ہم خود سوچیں اللہ رب العزت نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں, کتنی اللہ رب العزت کے احسانات ہیں ہمارے اوپر. ذرا ہم سوچیں. اسی سورہ عبس میں اللہ رب العزت اشارہ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی خوراک کو دیکھیں. أَنَّ صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا, ہم نے پانی برسایا خوب بارش کی صورت میں. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا, پھر ہم نے زمین پاڑی عجیب صورت میں. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا, اور پھر غلہ اگایا اس سے. وَعِنَبًا وَقَضْبًا, اور انگور اور سبزیاں اگائی. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا, زیتون اور کھجور. وَحَدَائِقَ غُلْبًا, اور گھنے گنجان باغ. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا, اور پھل اور چارہ. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ, جو کہ آپ کے لیے بھی فائدے کی چیز ہیں اور آپ کے جانوروں کے بھی فائدے کی چیز ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے حالت پہ سوچے ذرا. کھانا ہم دیتے ہیں انسان کو, اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم پانی برساتے ہیں, پھر زمین سے دانے اگاتے ہیں اور پھر اس سے طرح طرح کے مختلف میوجات ہم پیدا فرماتے ہیں اور پھر وہ انسان استعمال کرتا ہے. اور ان میں سبزیاں بھی ہوتی ہیں, ان میں پھل بھی ہوتے ہیں اور ان میں درخت بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کے بھی استعمال کرنے کی چیزیں ہیں, جیسے پھل, میوجات وغیرہ اور سبزیاں, اور ان کے جانوروں کے چارے کے لیے بھی اس میں سامان ہے جیسے گھاس پھوس وغیرہ. تو یہ ہم سوچیں کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ کتنے احسان فرما رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم سوچیں, اپنے ارد گرد ماحول میں غور کریں کہ ہم اللہ رب العزت کی کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں. کیا ہم اللہ رب العزت کے فرمان بردار ہیں؟ کیا ہم اللہ رب العزت کے وفادار ہیں؟ کیا ہم اللہ رب العزت کے فرما بردار ہیں؟ کیا ہم اللہ رب العزت کے مطیع ہیں؟ کیا ہم اللہ رب العزت کے وفادار ہیں؟ ہمیں اس کو سوچنا چاہیے. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود, بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. اور پھر فرماتے ہیں وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, اور یہ جو انسان ہے اپنی اس حالت پر خود بھی گواہ ہے. اور پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, یہ دوسری بیماری کی طرف اللہ رب العزت کا خبرداری دینا ہے کہ دوسری بیماری کیا ہے انسان میں. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, یہ انسان جو ہے مال کی محبت میں بڑا ہی سخت ہے, بڑا ہی پکا ہے مال کی محبت میں. مال کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا, کیا کیا تدابیر اختیار کرتا ہے. اپنی ذہنی صلاحیتیں, اپنی سوچیں,
سب مال کو حاصل کرنے میں لگاتا ہے، اپنے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں حاصل کرنے میں لگاتا ہے. کیا یہی انسان کا مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ سہولتیں حاصل کی جائیں اور مال کو مقصد بنا کر حاصل کیا جائے؟ نہیں، یہ مقصد نہیں ہے. تو یہ ایک بیماری کو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ یہ انسان کے اندر ایک اور بیماری ہے کہ انسان نے اب مال کو حاصل کرنے میں اتنا سخت ہو گیا ہے کہ اس کو مقصد ہی بنا لیا ہے. آج ہم دیکھیں کہ کیا سوچ ہے، ہر کوئی اسی سوچ میں ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کماؤں. اگر کوئی اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے تو بھی اسی مقصد کے لیے پڑھاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، یا کوئی پروفیشنل اور کوئی ڈگری حاصل کرے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ کمائی کا اسباب ہو، تاکہ اچھا سا اچھا پوسٹ ملے اور اچھی ڈگری ہو تاکہ تنخواہ زیادہ ہو. یہی سوچ ہوتی ہے. اور زیادہ مال کمانا اور پھر زیادہ سہولتیں آرائشیں اختیار کرنا، یہی مقصد ہے. تو بھائی قرآن اس پر خبردار کرتا ہے کہ یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مقصد کا تعین اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے. وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسانوں اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تاکہ وہ بندگی کریں، میرے احکامات کو مانیں. میں نے جو زندگی گزرنے کا دستور متعین کیا ہے، یعنی شریعت کی صورت میں، اس پہ عمل درآمد کریں، اسی پہ اپنی زندگی گزاریں. یہ نہیں، اسلام میں دین آپ کو یہ نہیں کہتا کہ مال مت کماؤ یا سہولتیں نہ لو. مال بھی کماؤ، سہولتیں بھی لو، لیکن بقدر ضرورت. اس کو مقصد نہ بنایا جائے، اس کو مقصدیت بنانے کی نفی ہو رہی ہے، نہ کہ مال کو حاصل کرنے اور سہولتیں اختیار کرنے. سہولتیں اختیار کرنے کو کی منع نہیں ہو رہی، بلکہ اس کو مقصد بنانے کی منع ہو رہی ہے کہ اس کو مقصد نہ بنایا جائے، کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے. انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی فرمان برداری ہے. پھر اس کا علاج آگے آیتوں میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور. کیا یہ انسان یہ نہیں جانتا کہ جو کچھ قبروں میں ہے انہیں اٹھایا جائے گا؟ یعنی جو لوگ قبروں میں ہیں انہیں اٹھایا جائے گا. ایک دن ایسا آئے گا کہ قبروں میں جتنے بھی لوگ دفن ہوتے ہیں انہیں ایک دفعہ اٹھایا جائے گا. وحصل ما في الصدور. اور جو کچھ سینوں کے اندر ہے اسے ظاہر کیا جائے گا. یعنی جو گناہ، بری نیت، محبت مال کی محبت اور دنیا کی محبت، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اسے ظاہر کیا جائے گا کہ انسان نے کیا کچھ اپنے سینے میں چھپائے رکھا تھا. یہ سب ظاہر ہوگا. تو ان آیت میں اللہ رب العزت نے علاج تجویز فرمایا ہے، اور ان آیتوں میں علاج ہے کہ انسان اس پہ غور کرے. کیا انسان اسے نہیں جانتا؟ تاکہ انسان اس کو سوچے کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد مجھے ایک دفعہ پھر بھی اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. ایک دن ایسا آنے والا ہے. تو جب یہ فکر ہوگی تو اس کے دل میں مال کی محبت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب العزت کی اطاعت فکر پہ اور اللہ رب العزت کی اطاعت پیدا ہوگی اور اس وہاں کی تیاری کی فکر پیدا ہوگی. اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ربہم بہم یومئذ لخبیر. اور بے شک ان کا رب اس دن پوری طرح باخبر ہوں گے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اللہ رب العزت کو خبر ہوگی. بظاہر تو یہاں بھی اللہ رب العزت کو خبر ہے کہ جو کچھ انسان کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو ایک ایک عمل کا پتہ ہے، خبردار ہے اللہ رب العزت. لیکن چونکہ یہاں ایک متعین دن کا تذکرہ ہو رہا ہے تو خصوصیت کے ساتھ یہ ذکر فرمایا ہے کہ اس دن ان کے رب کو یعنی انسانوں کے رب کو یعنی اللہ رب العزت کو خبر ہوگی کہ جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ہیں، جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، سب کی خبر ہوگی اور انسانوں پر بھی یہ ظاہر کر دیے جائیں گے. تو ناظرین،
ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، ان کی نعمتوں کی شکر کریں اور اللہ رب العزت کے وفادار بن جائیں۔ کیا ہم ان جانوروں سے بھی کم ہیں جو اپنے مالک کے لیے اپنے جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، جو اپنے مالک کے لیے اپنے جان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں؟ کیا ہم ان جانوروں سے بھی کم ہیں؟ بلکہ انسان کو تو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، ہمیں تو اور بھی زیادہ فرمان بردار اور وفادار بننا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ جتنی اللہ رب العزت نے نعمتیں دی ہیں اس پر شکر ہم ادا کریں، شاکر بندے بن جائیں، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو تو میں اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے شاکر بندے بنائے، شکر گزار بندے بنائے، اور فکر آخرت پیدا فرمائے، اور مال کی محبت اور دنیا کی محبت یہ ہمارے دلوں سے نکال دیں، اور آخرت کی تیاری اور اپنی محبت سے ہمارے سینوں کو بھر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔